أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. یہ 22واں پارہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس پارے میں زیادہ تر جو خطاب وہ خواتین سے ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے، ازواج مطہرات کون ہیں؟ نبی کی بیویاں، ہم سب کی مائیں۔ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تمہارا مرتبہ عظیم ہے تو تمہاری ذمہ داری بھی بڑی، لہذا تم متقی بن کے رہا کرو۔ اور پھر ان کے ذریعہ امت مسلمہ کی عام خاتون تک یہ بات پہنچائی گئی کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد سے گفتگو کرنے کی ضرورت آ جائے، ٹھیک ہے مرد نہیں ہے، کسی نے ٹیلی فون ہی اٹھا لیا، یا کسی نے غیر آدمی نے دروازے پہ دستک دی غیر محرم ہے، اب عورت کو بات کرنے کی نوبت آ گئی، سبزی خریدنے چلی گئی، کسی اور کام سے بازار گئی، تو کہا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، دیکھو تمہاری جو گفتگو ہو نا وہ بہت سریلی نہیں ہونی چاہیے، گفتگو آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تمہاری زبان میں تھوڑی سختی ہونی چاہیے، کمزور دل والے لوگ کہیں تمہاری آواز کو سن کے تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے۔ یا عورتوں کو کہا گیا فی قلبہ مرض، جو دل کے مریض ہیں کہیں تمہاری آواز کی جادوگری سے تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے، لیکن ہاں گفتگو ادب کی کرنا چاہیے تمہیں۔ تو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین سے اسلام آدابی زندگی کے تحت کہ کسی غیر محرم سے اگر تمہیں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تمہارا انداز تھوڑا ٹائٹ ہونا چاہیے، تمہاری نرم گفتگو سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے۔ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ شکار کر کے گھومتی مت رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کا معاملہ معاشی جھمیلوں سے الجھنا نہیں ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، لہذا اسے گھر میں رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت کی جگہ اس کا گھر ہے، یہ بازار نہیں ہے، یہ معاشی جھمیلے، مال و دولت کی دوڑ دھوپ، روزی روٹی کیسے آئے گی؟ تو یہ روزی روٹی کا جو تعلق ہے یہ مردوں سے، عورت گھر کی ملکہ ہے، لہذا وہ گھر میں رہے گی، ذریعہ معاش اس کا کام نہیں ہے۔ وہاں گھر میں رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ شکار مت کیا کرو، ضرورت پڑ گیا نا تو ادب سے نکلا کرو۔ اسی لیے کہا کہ اگر کوئی عورت
خوشبو لگا کے بازار میں جائے، جب تک گھر واپس پلٹ کے نہ آ جائے رب کے فرشتے اس عورت پہ لعنت بھیجتے رہتے۔ یہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے تو اسلام نے اصول ضابطے متعین کیے، ایسے نہیں نکل جائے گی، نقاب لگائے گی، ادب سے جائے گی، بناؤ شنگار نہیں کرے گی، اور نقاب بھی بہت تنگ نہیں ہوگا، ڈھیلا ڈالا نقاب پہن کے جائے گی۔ یہ خواتین کو کام ہے، یہ چست نقاب جو ہے ان سے کتنی فاشی پہن رہی ہے، چست پہن کر بہت خوبصورت نقاب، یہ غیروں کو دعوت گناہ دیتے۔ تو نقاب کا جو رواج تھا ابتدائی اسلام میں نقاب کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت کی عورتیں اتنی زیادہ بناؤ شنگار نہیں کرتی تھیں، اتنے وسائل نہیں تھے، وہ لمبی چوڑی چادروں میں بھی اپنے آپ کو ڈھانپ لیا کرتی تھی، ان کا کام ہو جاتا تھا۔ تو برے صغیر میں نقاب کا ایک ماحول پیدا ہوا۔ تو ٹھیک ہے، اس نقاب میں بھی عورتوں کو چاہیے کہ دیکھ بھال کی کیا کرے، اس میں بھی ادب اور پردے کا پہلو باقی رہے۔ تو گھر میں رہو تو کیا کرو گی؟ واقعنا الصلاۃ، نماز پڑھنا ہے، واتینا الزکاۃ، زکات بھی دینا ہے، واتینا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زکات عورت کو بھی دینا چاہیے، زکات عورت کو بھی دینا چاہیے۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس اور اس کے بچی کے ہاتھ میں تو کنگن دیکھا، اس کا زکات نہیں دے گی؟ دونوں کنگن نکالے، اللہ کے رسول یہ لیجئے آپ کے حوالے ہیں، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ تو عورت اگر اس کا زیور صاحب نصاب تک پہنچ جائے تو عورت کو بھی چاہیے 7.5 تولہ سونے تک پہنچ جائے تو زکات اس کے بھی فرض، زکات نکالیں گے۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہا زکات نکالیں گے۔ اور مرد کا اپنا معاملہ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو۔ تو عورت کو نماز بھی پڑھنا ہے، زکات بھی دینی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاکیزہ اور محترم بنا دے اور تمہیں پاک و صاف کر دے۔ اب اس کے بعد جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خطاب صرف مردوں سے کرتا ہے، عورتوں سے نہیں کرتا؟ تو اللہ نے جبریل بھیج دیا، جاؤ آیت کریمہ لے کے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والعافین فروجهم والعافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ماں اور بہنوں سنو، بہت خوشخبری ہے، پورے آیت میں ساری خوشخبریاں آج آپ کے لیے ہیں۔ یہ 22واں پارہ ہے، مسلمان مرد مسلمان عورتیں۔ نبی کی بیوی نے کہا اللہ کے خطاب صرف مردوں سے ہوتا ہے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے عورتوں سے بھی خطاب کر دیا۔ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں، اور صابرین اور صابرات، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں۔ اب دیکھیں کتنی خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے۔ مسلمان ہو، مومن ہو، عاجزی اور انکساری ہو، سچ بولنے والی عورت ہو، سچ بولنے والا مرد ہو، والخاشعین والخاشعات، یہ عاجزی اور انکساری آدمی کے اندر ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا خشوع خضوع، یعنی سبیل قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آدمی حاضری دے دے، خشوع خضوع کے ساتھ مکمل طور پہ۔ انکساری پیدا کرنے والے مرد، انکساری کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں۔ سارا خطاب اللہ عورتوں سے کر رہا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔
والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورت ہیں۔ اب کتنی باتیں بتائی؟ مسلمان ہو، ایمان والی ہو، صدقہ دینے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، عاجزی اور انکساری ہو، تکبر والی عورت نہ ہو، اور روزہ رکھتی ہو، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہو، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے ایسی خاتون کے لیے مغفرت بھی بنا دیا اور جنت بھی بنا دیا۔ یہ خوشخبری ہے عورتوں کے لیے، اجر عظیم ہے اور مغفرت بھی ہے۔ تو لہذا یہ ساری خصوصیات مردوں کے ساتھ خواتین میں بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے اجر بھی تیار کیا ہے اور بہت سی بھلائیاں بھی تیار کی ہیں۔ اب دیکھو ایک آیت ہے، دیکھو ایک بات یاد کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ آ جائے، کوئی بھی فیصلہ، یا رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے اور اس فیصلے میں آدمی ذرا بھی ہچک محسوس کرے یا اپنا قانون نافذ کرنے کی کوشش کرے، وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کر لے، ایمان سے خارج تو نہیں ہو چکا ہے۔ اللہ کا جہاں فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں سر تسلیم کم ہونا چاہیے۔ اب ایک آیت کے سندرب میں ایک بات تھی، نبی پاک علیہ السلام نے زید بن حارثہ عرب کے تھے، اور ان کو کسی نے غلام بنا لیا، خریدتے ہوئے بکتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے آگے۔ تو یہ غلام تھے، اور شادی نبی علیہ السلام نے عبد المطلب کی بیٹی سے لگوا دی، ان کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ تو ان کا خاندان اعلیٰ تھا، کہا کہ ہم غلام سے شادی کریں گے۔ تو فیصلہ نبی کا کہ شادی تو میں کرنا ہے۔ بچیاں بہت کود رہی ہیں، ماں اور بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا اگر آپ ہیں تو کنٹرول کریں۔ تو فیصلہ نبی پاک علیہ السلام کا کہ زید بن حارثہ کی شادی زینب سے ہوگی، ان کے رشتہ دار تھی۔ تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہم ان سے شادی، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی، مخالفت نبی کی ہو رہی ہے، تکلیف اس کے رب کو ہو رہی ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز اور درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے وہ اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں چوں چرا کوئی نہیں کر سکتا۔ پرسوں حافظ جی نے ایک رکعت وتر پڑھا دی تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو گیا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، حافظ جی کا فیصلہ ہے، یہ رسول کا فیصلہ ہے۔ نبی نے ایک رکعت وتر پڑھی ہے، اس مسئلے میں پڑھائی جائے گی، یہ رسول کا فیصلہ ہے۔ اور اعتراض کرنے والے اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، ان کا کیا ہوگا۔ 3 رکعت پڑھنی چاہیے، 5 پڑھنی چاہیے، 7 پڑھنی چاہیے، یہ جانتے ہی نہیں لوگ کہ وتر کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے، کتنی رکعت ہوتی ہے۔ اس آیت کے تناظر میں بات ہو گیا، کوئی بھی فیصلہ ہو دنیاوی زندگی کا، ہماری کوئی حیثیت نہیں، آپ میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ سماج اور معاشرے میں قانون وہ چلے گا جو اللہ کا ہوگا، جو محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی، وہ چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ رسول کی بات آ گئی، سر جھکا لیجئے، رسول کی بات، سر جھک گیا ہمارا، اس کے آگے کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ تو کہا اختیار کسی کو نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے وہ کھلم کھلا گمراہ لوگ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی، کہا ان کے بدن میں کوڑ کا مرض ہے، برس کی بیماری ہے، اس لیے کپڑے وغیرہ بہت
ڈھنگ سے پہنے وہنے رہتے ہیں، ان کو کوئی دیکھ نہ لے جائے۔ لوگوں میں افواہ تھی کہ پیغمبر تھے، شریف تھے، اچھے لباس میں رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا یہ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہا رہے تھے۔ مودین صاحب بچوں کی شور زیادہ ہو رہی، تھوڑا دیکھ لیجیے، نہیں تو نیچے کر دیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کپڑا نکالا، اور کپڑا نکالنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پہ اپنا کپڑا رکھ دیا، اور وہ پتھر معجزاتی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کے بھاگنے لگا۔ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کے بھاگ رہا، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے بھاگ رہے، پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ تو ایک جگہ جا کے رکے، وہاں سے بہت سے لوگ کھڑے تھے، کہا اس کو تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، ہم نے تو افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ کو برس کی بیماری ہے، کوڑ کی ہے، اور ان کا جسم تو توانا اور صحیح سلامت، کوئی بیماری نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور نبی علیہ السلام کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، موسیٰ کی قوم کی طرح مت ہو جاؤ، بہت دکھ انہوں نے دیا ہے۔ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، نبی علیہ السلام کو کیا کیا کہا گیا؟ ایک مرتبہ آپ مال تقسیم کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ آپ تو ناانصافی کر رہے ہو، فلاں کو دیا، فلاں کو کم دیا، چہرہ سرخ ہو گیا، کہا محمد اگر انصاف نہیں کرے گا وہ زمین پر کون کر سکتا ہے؟ تو کہا جس طرح موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، ایمان والوں نبی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ تو ایک تو امت محمدیہ کے لیے میسج اور پیغام ہے، اور دوسرا معجزاتی طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام کے الزام تھا کہ ان کو کوڑ کا مرض ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ دکھایا، پتھر لے کے آپ کا کپڑا مانگا، اس کے پیچھے دوڑے، لوگوں نے دیکھا بدن تو صحیح سلامت ہے۔ تو لوگوں کے جو شکوک شبہات تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ شکوک و شبہات لوگوں کے دور ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجا کرے، چلتے پھرتے پڑھتے رہو درود، سورہ اخلاص پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، دعائیں پڑھتے رہو۔ ایک چلتے پھرتے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں نا، آپ کے نام اعمال کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دے گی کہ آپ گن نہیں سکتے۔ اور جب کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، یہ ساری چیزیں کام آئیں گی۔ درود پڑھتے رہو، سورہ اخلاص پڑھتے رہو، معوذتین پڑھتے رہو، کوئی بھی صورت اللہ نے جو یاد کی آپ کو پڑھتے رہو، چلتے رہو۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بات کہی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو نبی پہ رحمت کی دعا اللہ کی بھی شامل ہے، فرشتوں کی بھی شامل ہے، لہذا ایمان والوں واجب ہے کہ تم بھی درود پڑھا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ درود کون سا؟ بہت سے درود لوگوں نے بنا لی، اور صحیح درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں، تو درود نبی پر پڑھتے رہو گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا آپ پر۔
اچھا، عورتوں کو ایک بات اور کہی گئی، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ بڑی اہم بات ہے عورتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہی کہ جب گھر سے نکلو تو جب مہذب بن کے نکلو گے نا، دیکھو یہ جتنی چھیڑ خانی ہوتی ہے اور جتنے کیسز آتے ہیں عورتوں کے ساتھ مرڈر کے، ہتیا کے، کیسی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا رحم و کرم اتنا زیادہ، کسی شریف خاتون کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا، نقاب والی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ جو ننگی ننگی گھوم رہے ہیں نا مارکیٹوں میں، پردے کا پتہ نہیں، نقاب کا پتہ نہیں، دوپٹے کا پتہ نہیں، یہ ان کے ساتھ سارے کیسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے وہ پہلے یہ بات کہی، ایو رفنا فلا یؤذین، ادب سے نکلو، شریعت کے دائرے میں نکلو، نقاب میں نکلو گی نا، تم کو لوگ کہیں گے اچھے گھرانے کی عورت ہے، اس کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، پہچان لی جائیں گی عورتیں، ایمان والی ہے، مسلمان گھر کی عورت ہے، نمازی گھر کی عورت ہے، حاجی صاحب کے گھر کی عورت ہے، ادب سے جا رہی ہے۔ جو ادب سے باہر ہوتی ہے لوگوں کی نگاہیں ان کے اوپر ہوتی ہے۔ ایک عورت عزت سے جا رہی، کوئی نہیں دیکھتا اس کی طرف، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس عورتوں کو۔ ایو رکھنا، پہچان جائیں گے اچھے خاندان کی عورت ہے، فلا یؤذین، اسے تکلیف نہیں دے گے۔ لہذا ادب کا تقاضا ہے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے عورتیں بہت ہی احترام کے ساتھ پردے میں اور حیا میں نکلا کریں۔ اور اس کے بعد ایک آخری آیت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ بتاؤ مجھ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جو اللہ سے ڈرتے ہو۔ ایمان والوں سے کہا، اللہ سے ڈرتے ہو ایمان والو؟ ڈرتے ہیں تو ڈرتے ہو تو دیکھو جھوٹ مت بولو، سچ بولا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اگر اللہ سے ڈرتے ہو، ایمان مضبوط ہے نا، تو جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا۔ ہمارے یہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے، جھوٹ ہے، صرف جھوٹ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ بولنے والے لوگ وہ سچ بولنے والوں کو راستہ دکھلاتے ہیں۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی بستی ہے، باہر ایک بورڈ لگا ہے سچ بولو۔ ساری زندگی جھوٹ میں گزرتی جا رہی ہے۔ تو ایمان والوں سے کہا، ایمان والوں دیکھو جھوٹ مت بولنا، اگر جھوٹ بولو گے تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ اور سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ آگے سنو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے حال کی اصلاح فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ، اس کی برکت یہ ہوگی، اللہ تمہارے اعمال کی، تمہارے حال کی اصلاح فرما دے گا۔ اور آگے کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آپ بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہے سچائی کا۔ سماج میں اعتبار، گھر میں اعتبار، کاروبار میں اعتبار، باہر بھی عزت، کمپنی میں عزت، جہاں جاؤ وہاں عزت، سچ بولنے کی وجہ سے اللہ آپ کو عزت عطا فرما رہا ہے۔ تو دنیا میں عزت ہے، برکت ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے مال کی، تمہارے حالات کی، تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس سے بڑی خوشخبری ہے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑی کامیابی سے برقرار کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔